یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے یہ جو ہمارے موجودہ حالات ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے اس میں بیان کر کے اس کا علاج بھی بتا دیا۔ اس کو کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اتنا فصیح اور بلیغ ہے، ہماری اردو زبان اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ یہ تو اس کا مفہوم ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ تو حق تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک بستی کی مثال دی ہے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اس بستی سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مطلقاً کوئی بستی ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، قحط آ گیا اور 7 سال تک قحط رہا، لوگ گھاس وغیرہ کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا اللہ سے دعا کریں، ہماری عورتوں کا کیا قصور ہے، ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے، ہمارے مویشیوں کا کیا قصور ہے، آپ اپنے رب سے دعا کریں، اور ہمیں پتہ ہے رب آپ پہ بڑا مہربان ہے، ہمارے اوپر سے تنگی دور ہو جائے، یہ قحط دور ہو جائے، یہ تکلیف دور ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خورد و نوش کی بہت ساری اشیاء بھی بطور ہدیہ کے عطا فرمائی اور اللہ سے دعا بھی فرمائی، الہ العالمین مکہ والوں کے قحط کو دور فرما دے۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں مطلقاً کسی بستی کا یہ واقعہ ہے تو یہ قانون ہے اللہ کا، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا۔ سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال کو بیان فرمایا جو بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے، نہ کوئی اندر سے خوف تھا، نہ کوئی باہر سے خوف تھا، نہ کوئی اندر سے دہشت گردی کا ڈر اور نہ باہر سے کسی حملہ کرنے والے کا ڈر، بڑے اطمینان سے زندگی گزر رہی تھی۔ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر طرف سے رزق کھینچ کھینچ کے چلا رہا تھا، فروٹ آ رہے ہیں، میوے آ رہے ہیں، اناج آ رہا ہے، ہر قسم کا رزق کھینچا چلا آ رہا ہے، بہار ہی بہار لگی ہوئی ہے، بزنس عروج کے اوپر، امن عروج کے اوپر، خوشحالی عروج کے اوپر، ہر ایک کے پاس وافر۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، خدا کے ناشکرے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں پہ کفر کرنے، ناشکری کرنے لگے۔ جب ہوتا ہے وافر انسان ہوتا ہے کافر۔ آج تک خدا کے مقابلے میں کوئی گدھا ریڑھی والا کھڑا نہیں ہوا، بادشاہی کھڑا ہوا ہے، دولت والا کھڑا ہوا، سرمایہ والا کھڑا ہوا۔ نمرود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، حامان کو دیکھو، جس کو بھی دیکھو، اقتدار والا، دولت والا، سرمایہ والا، عہدے والا، وہ کھڑا ہوا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان ہے بھی نہ شکرا، نہ شکرا، جتنا اس کو ملتا جاتا ہے یہ نہ شکرا ہوتا جاتا ہے۔ اور میں یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، آج کے دور میں جو نعمتیں عام انسان کو حاصل ہیں پہلے دور کے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھی۔ پہلے دور کے بادشاہوں کے پاس سب سے جو عمدہ سواری تھی وہ گھوڑا تھا۔ آج آپ کے لیے کوئی گھوڑا لے آئے جی چوہدری صاحب آؤ بیٹھو جی لاہور چلنا ہے، بیٹھ جاؤ گے؟ اور تیرا دماغ خراب ہے، کیسی بات کرتے ہو؟ وہ کہے جناب یہ تو بادشاہوں کی سواری ہے، اس پہ تو بادشاہ سوار ہوا کرتے تھے، آپ کہے ہو ہوتے ہوں گے، میں تو اپنے نوکر کو بھی اس پہ نہیں بٹھاؤں گا، میرے لیے تو کوئی لگژری کار لے کے آؤ،
کوئی سواری لے کے آؤ، جو پہلے دور کے بادشاہوں کی سواری تھی آج ہم اس پہ بیٹھنا بھی توہین سمجھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ جو پہلے دور کے بادشاہوں کے کھانے تھے چند ہی گنے چنے، اور آج تو شادی بیاہ ہو تو پہلے ہی پوچھتے مینیو کیا ہے۔ پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ کیا مینیو ہے جی یہاں پر؟ اتنی سویٹ ڈشیں ہیں، اتنی فلاں ہیں، اتنی فلاں ہے۔ ایک شادی پہ میں نے ایک صاحب سے پوچھا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں کتنی ڈشیں تھیں؟ کہنے لگا جی بہت تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے یہ نہیں پوچھا تھوڑی تھی یا زیادہ تھی، میں نے یہ پوچھا کتنی تھی؟ 20 ہیں، 30 ہیں، 50 ہیں؟ کہتا نہیں بتا سکتے۔ میں نے کہا حالانکہ آپ کھا کے آئے ہیں۔ میں کہا اتنی اللہ نعمتیں دے رہے ہیں اور پھر زبان پہ شکر کا کلمہ نہیں ہے، مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے، ہے نہیں، یہی ہے کچھ۔ پھر بھی کیا بتائیں مولوی صاحب، روڑ گئے مر گئے کھپ گئے۔ وہ دیکھو جو روڑ گئے ان کا حال دیکھو، وہ دیکھو جو سیلاب میں بہہ گئے ہیں، اور تمہیں خدا نے سب کچھ دے رکھا اور شکر کا کلمہ نہیں تمہاری زبان کے اوپر۔ اللہ نہ شکروں سے پھر اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ یاد رکھو جس طرح وہ دینا جانتا ہے واپس لینا بھی جانتا ہے۔ پھر حساب کتاب جادو ٹونے، پھر جناب عاملوں کے پاس کیا ہو گیا جی، کسی نے باندھ دیا جی، کسی نے کر دیا جی، ہے فلاں ہو گیا فلاں۔ نہیں، تم نہ شکرے تھے، جہاں اور اسباب ہیں وہاں ایک سبب یہ بھی ہے، تم خدا کے نہ شکرے تھے، حق تعالیٰ نے اپنی نعمتیں واپس لے لی ہیں۔ اور جب اللہ واپس لیتے ہیں 7 پشتوں تک پھر وہ خوشحالی نہیں آتی، یاد رکھنا۔ اور جب اللہ مہربان ہوتے ہیں اور انسان نیک ہوتا ہے، رزق بھی پھر 7 پشتوں تک ہی دیتے ہیں۔ دلیل موجود ہے 16ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ مشہور ہے۔ دل و جان سے سنیں، سو کر نہیں۔ ہمارے یہاں سونے شونے کا کوئی چکر نہیں، ہم تو بھائی جگانے والے ہیں، ہم آپ کو سلانے والے نہیں ہیں، ہم مرم پٹی والے نہیں ہیں، ہم تو آپریشن والے ہیں۔ ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہو بے ہوش کرنا پڑتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے۔ مرم پٹی ہو تو نیند آ جاتی ہے، بال کٹوائے جا رہے ہو نیند آ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو بھائی آپریشن ہے، تو اس لیے دل سے سنو پھر نیند نہیں آئے گی، ورنہ پھر جو سوئے ہوئے ہیں پھر مجھے اجازت دے دو میں ان کو کھڑا کر دوں۔ کیوں جی؟ پھر آپ ناراض ہوں گے، تو مولوی بڑا عجیب ہے جی، نیا ہی مولوی دیکھا ہے ہم نے، پھر میرے اوپر فتوے لگاؤ گے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ دیکھو آپ کے دائیں بائیں سو رہے، پیار سے جگاؤ، دیکھو دیکھو دائیں بائیں، بہت سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے، دیکھو وہ نیچے سر کر کے بیٹھے مراقبے میں، اوپر کرو وہ، ایسے غفلت میں نہ بیٹھو، پورے دھیان سے بیٹھو، اللہ اس کے رسول کی بات پوری محبت سے پوری چاہت سے سنو۔ یہ سونا غفلت کی علامت ہے اور انتہائی بری عادت ہے۔ یہ نیک مجلسوں میں سونا انتہائی بری عادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو اس گفتگو سے کوئی سروکار نہیں، آپ کو اس سے پیار ہی نہیں ہے۔ اللہ سے جس کو پیار ہے، اس کے محبوب سے پیار ہے، اس کو تو محبوب کی باتوں سے بھی پیار ہے، اور پیار ہونا بھی چاہیے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ 16ویں پارے میں نیکوں کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ خضر علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بستی میں گئے تو حق تعالیٰ نے حکم دیا یہاں یہ دیوار بناؤ جو گرنے والی ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، سب کو سبحان اللہ۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یتیم بچوں کی دیوار ہے اور اس کے نیچے اس کے والد نے خزانہ دفن کیا ہے۔ والد دنیا سے جا چکا، الہ العالمین یتیم تو اور بھی ہیں، بہت سے یتیم وہ بیچارے یہاں دنیا کے اندر خود بھی غیر محفوظ، ان کا خزانہ بھی غیر محفوظ۔ اے الہ العالمین، ان یتیموں کے اندر کیا خاصیت ہے؟ ان کی بھی حفاظت کی جا رہی ہے اور ان کے خزانے کی نبیوں سے حفاظت کرائی جا رہی ہے۔ اے الہ العالمین، کیا خاص بات ہے ان یتیموں کے اندر؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کانا ابوہما صالحا، ان
کا باپ ہمارا فرما بردار تھا، ہمارا با وفا انسان تھا، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں 7ویں پشت کے اوپر نیک باپ تھا، ڈائریکٹ نہیں، 7ویں پشت پر ابا، پھر دادا، پھر پردادا، پھر لکڑ دادا، پھر چھپڑ دادا، تو 7ویں پشت کے اوپر وہ نیک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی وجہ سے 7 پشتوں کو رزق عطا کیا۔ آپ نیک ہو جائیں، آپ کا مستقبل بھی محفوظ، آپ کے بچوں کا مستقبل بھی محفوظ، اور آپ کے بچوں کے بچوں کا مستقبل بھی محفوظ، اور یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ نیکوں کی اولادوں کو ضائع نہیں کرتے، اور اگر نیکوں کی اولادیں والدین کے نقش قدم پہ چل پڑیں، اللہ تو پھر 4 چاند لگا دیتے ہیں ان کو۔ تو آپ نیک بنیں گے، آپ کا خزانہ بھی محفوظ، عزت آبرو بھی محفوظ، اور آپ کی اولاد کی عزت آبرو اور ان کا خزانہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔